ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، نبی علیہ السلام سے پوچھا ای المؤمنین ای المسلمین خیر، یا رسول اللہ مسلمانوں میں مومنوں میں سب سے بہترین ایمان والا کون ہے، کون مسلمان ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان پرامن ہو، مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہماری حالت کیا دیکھو۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ و آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے بات کرتا ہے تو خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ معمولی باتیں انسان جو کرتا ہے ہم تو اس کو بات معمولی سمجھ رہے ہوتے، حالانکہ اسی بات کی وجہ سے انسان کے کبھی کبھی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، اللہ رب العالمین بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمہ ما یتبین فیہا یزل بها فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، کبھی کبھی انسان ایک لفظ بولتا ہے، ایک جملہ بولتا ہے اور اس کو کوئی معمولی سمجھتا ہے، اس کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، حالانکہ اس ایک کلمے کے بولنے کی وجہ سے جہنم میں اتنا گرا دیا جائے گا دور اندر، جیسے اتنا فاصلہ جیسے جہنم آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے۔ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد یتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقى بها بالا یرفعہ اللہ بها فی الجنہ، ایک آدمی ایک اچھا بول بولتا ہے، ایک اچھا کلمہ، ایک اچھی بات کہہ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کوئی ایک جملہ بول دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس ایک بول بولنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچا دیتے ہیں، ایک جملے کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، کبھی کبھی انسان ایک جملہ بولتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ایک جملہ بولتا ہے لا يلقى بها بالا، وہ کوئی معمولی اس کو سمجھتا ہے، یہوی بها فی جہنم، اس ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا۔ اس لیے علماء نے بیان فرمایا کہ زبان انسان کی جسم میں ایک اہم عضو اندام ہے، یہ بہت اہم ہے، اور علماء نے بیان فرمایا یہ انسان کی کامیابی کی کنجی بھی ہے، چابی بھی ہے، یہ جنت کی چابی بھی ہے، جہنم کی چابی بھی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے اس سے جنت کی چابی بناتے ہو یا جہنم کی چابی بناتے ہو، آپ کی مرضی ہے اللہ کی رضا کی چابی بناتے ہو یا اللہ کے غضب کی چابی بناتے ہو۔ زبان ایک چابی ہے، ایک یا تو آپ کو جہنم میں پہنچائے گی یا جنت میں۔ اب آپ اندازہ کرو، علماء نے بیان فرمایا کہ زبان وہ چیز ہے اگر ایک آدمی 100 سال کفر میں گزار، کفر، شرک، زنا، شراب خوری، قتل، غارت سب کچھ کر چکا ہے، لیکن زبان کو تھوڑے 1-2 جملے کہہ دیا دل کے اخلاص سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا، وہ 150 سال کے جو گناہ، جو جرم، جو شرک، جو بت پرستی، جو زنا، بدعمال، کفر، وہ سارے کے سارے یک دم مٹ گئے، اب سب صاف ہو گئے، ایک بول بولنے کی وجہ سے، ایک جملہ بولنے کی وجہ سے۔ اور ایک مسلمان ہے، وہ جمعے کی نماز بھی پڑھتا ہے، وہ 5 وقتی نماز بھی پڑھتا ہے، اور وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، وہ ذکر و عبادت بھی کرتا ہے، وہ صدقہ و خیرات سے رحمی بھی کرتا ہے، لیکن ایک جملہ بول دیا جو کفر کا جملہ ہوتا ہے، وہ اس کی ساری عبادات، وہ ساری نیک اعمال، ساری نمازیں، وہ جمعے، عیدین، صدقات، خیرات، نیک اعمال، سب کے سب ایک جملہ مٹا دیتا ہے، مٹ جاتے ہیں۔ اور ہم بہت سے ایسے جملے بولتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، آدمی انسان اسلام کے دائرے سے نکل کر کے کفر میں داخل ہوتا ہے۔ ایک آدمی، ہمارے ہاں بہت سی باتیں مشہور ہے،
یار یہ کام آپ نے کیا، بھائی میں نے نہیں کیا، بھائی آپ نے کیا، یار خدا بھی مجھ پر واللہ اس کو ثابت کر دے. ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے خدا قسم سے یہ خدا بھی مجھ پر ثابت نہیں کر سکتا ہے، یہ کفر کا جملہ اسلام سے نکل گیا، پتہ ہی نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے علماء نے بیان فرمایا زبان بہت احتیاط کے ساتھ چلانا ہے، زبان بہت احتیاط کے ساتھ چلانا ہے. یہ کینچی ہے، یہ اسلام کو ایک دم جیسے کاغذ کو کاٹ دیتا ہے، اسلام مومن ایمان کے ساتھ انسان کا رابطہ کاٹ دیتا ہے. ایک آدمی ہے، ایک بیگانہ عورت ہے. اب ہم اکثر ہمیں سے شادی شدہ ہے، بچہ دار ہے، ہر ایک آدمی کی نکاح میں بیگانہ عورت ہے، بیگانہ عورت ہے، لیکن ایک دو بولنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے حلال ہے. نکاح ہے، عالم نے کہا بھائی اتنے مہر میں آپ کو قبول ہے؟ وہ کہتے ہیں جی قبول ہے. بس اس لفظ کو کہہ دیا، بیگانہ عورت ہے، پھر اس کے ساتھ لیٹنا، اس کے ساتھ مستری کرنا، انسانی خواہش پوری کرنا، سب کے سب حلال ہو جاتا. حالانکہ یہی عورت ہے، اس دو جملے بولنے سے پہلے اس کو دیکھنا حرام ہے، اس کے ساتھ بات کرنا جہنم ہے، اس کے بعد اس سے ہاتھ ملانا، اس کے ساتھ زبان سے بولنا، اس کو دیکھنا، یہ کیا ہے؟ جہنم کے اعمال ہے، زنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الیدان تزنیان، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے. ہاتھ کی زنا کیا ہے؟ غیر محرم اجنبی عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا، یہ ہاتھ کی زنا. آنکھیں بھی زنا کرتی، والعینان تزنیان، آنکھوں کی وما زنا ہما، آنکھوں کی زنا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اجنبی عورت کو دیکھنا، اس کے شکل اور اس کی زیب و زینت کو، اس کے چہرے کو دینا، یہ آنکھوں کی زنا ہے. اور ہمارے معاشرے میں پردے کا کیا ہے بھائی؟ بابی سے بھی پردہ ہے، پشتوں میں ورندارہ کہتے ہیں، بابی سے بھی پردہ ہے، دا ورندار اسم پردہ پرز ہے. اب ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، چاچا کی بیٹی، یہ کہاں کے ہے؟ یہ سالی ہے. ہمارے یہاں سالی خوشنہ، پشتو خوشنہ ہوتا ہے سالی، اس سے پردہ فرض ہے. ہمارے ہاں کوئی نہیں، سالی اپنی بہن سمجھ رہا ہے. یار میں اپنے سالی کو واللہ ایسے سمجھ رہا ہوں جیسے بہن ہے، یہ شیطان کی دلیل ہے. ان سب سے پردہ فرض. اور روزانہ یہ آنکھیں، یہ زبان، نبی علیہ السلام نے فرمایا زبان بھی زنا کرتی ہے. زبان کی زنا کیا ہے؟ اجنبی جس سے آپ کا پردہ فرض ہے، اجنبی عورتوں سے زبان سے بات کرنا، یہ زبان کی زنا ہے. آنکھوں کی زنا دیکھنا ہے، ہاتھوں کی زنا ہاتھ ملانا ہے. اس لیے علماء نے بیان فرمایا یہ زبان بہت اہم عضو اندام ہے. ایک بیگانہ عورت ہے جس کا دیکھنا، جس کے ساتھ بولنا، جس کے ساتھ ہاتھ ملانا زنا اور گناہ تھا. اب ایک بولنے کی وجہ سے عالم نے کہا اتنے مہر میں گواہوں کے سامنے آپ کو قبول ہے، مجھے قبول ہے. اب اتنے جملہ کہنے سے اب وہ آپ کی بیوی ہو گئی، اس کے ساتھ لیٹنا، اس کو ہاتھ ملانا، اس کے ساتھ ہم بستری کرنا، انسانی خواہش پوری کرنا، سب حلال ہو جائے گا. بلکہ حلال کیا؟ ثواب ہے، ثواب اور صدقہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے اہلیے کے ساتھ ملنا یہ ثواب اور صدقہ ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنی شہوت اور خواہش کو پوری کرتے ہیں، یہ ثواب اور صدقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی خواہش اگر آپ غیر کے ساتھ، اجنبی کے ساتھ کرو گے گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہے، زنا ہے، گناہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیگم، اپنی بیوی کے ساتھ کرو تو حلال ہے، یہ ثواب. اس لیے علماء نے بیان فرمایا زبان بڑا خطرناک عضو اندام ہے. یہ بول بہت اہم چیز ہے. بیگانہ عورت اس بولنے سے مجھے قبول ہے گواہوں کے سامنے، بیگانہ عورت آپ کے لیے جائز. اور یہی اپنی بیوی ہے. ایک آدمی کی شادی کی 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، بچے جوان ہے، بیٹے جوان ہے، بیٹیاں جوان ہے، لیکن اپنے بیگم کو کسی بات پہ غصہ ہو گیا، جی مجھے تجھ ثلاثاً طلاق ہے، ہمیشہ کے لیے بیوی حرام ہو گئی. ہمیشہ کے لیے اس کی بیگم، اس کی بیوی جس کے ساتھ تو نے 30 سال گزارے ہیں، جس سے آپ کے 10-5 بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ایک لفظ بول دیا غصے میں. اور طلاق بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میں نے غصے میں طلاق دی. طلاق دی جاتی ہے غصے میں، پیار میں کون طلاق دیتے؟
ایک لفظ بول دیا اپنی بیگم کو، غصے میں کہہ دیا جا تجھے 3 طلاق ہے، جا تو ثلاثاً طلاق ہے، اس کی بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو گئی، چاہے اس کے 10 بیٹے بیٹیاں ہوں، چاہے انہیں 20 سال گزارے ہو، 30 سال گزارے ہو، اب یہ عورت اس کے لیے بالکل اجنبی بیگانہ ہو گئی۔ اب اس عورت کو ہاتھ ملانا، اس عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک کمرے میں رات گزارنا، یہ زنا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا یہ بڑا خطرناک چیز ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور یہی چیز انسان کی جنت کا سبب بھی بنتا ہے، یہی چیز انسان کی جہنم کا سبب بھی بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عزا سکلا کسا بردن فی الجنہ، جس خاتون کے بچہ مر گیا، وہ آپ کے رشتہ دار ہے، اس خاتون کے، اس کی والدہ کو جا کر کے آپ نے تعزیت کر دی۔ جس آدمی کا بچہ مر گیا وہ غمگین ہے، آپ نے جا کر کے اس کو تسلی دی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس ایک جملے، یار آپ صبر کرے، اللہ ہمیں بڑے پریشانی ہو گئی، پریشان ہو گئے، آپ کا بچہ مر گیا، اللہ رب العالمین آپ کے بچے کے مرنے پہ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ اس ایک جملے اس کو تسلی دینے سے رسول اللہ فرماتے ایک جملے کی وجہ سے جنت کی چادر اس کو پہنا دیجیے۔ اور یہی ایک زبان، ایک لفظ، ایک بول جہنم کا سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكب في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، جہنم میں الٹے ڈالنے والے لوگوں میں ایک وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے جہنم سے نجات کا کوئی فارمولہ بتاؤ۔ من نجات یا رسول اللہ، جہنم سے نجات اور خلاصی چاہتا ہوں، بڑا جہنم کے دھوئیں، جہنم کی آگ سے، جہنم کی انگار سے یا رسول اللہ بڑا مجھے خوف ہے، نجات کیا ہے، خلاصی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان قابو میں رکھو، اپنی زبان قابو میں رکھو، جنت جاؤ گے، جہنم کی انگار سے بچ جاؤ گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ بڑا خطرناک اندام ہے زبان۔ جب صبح ہو جاتی ہے، انسان صبح اٹھتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء و اندام، آنکھ ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، جسم ہے، سارے دل، دماغ، سارے اعضاء وہ زبان کو عاجزانہ کہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں زبان تو سیدھی ہو جاؤ، اگر تو سیدھی نہ ہو گئی تیرے وجہ سے ہم سب جہنم کی ایندھن بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اذا اصبح ابن آدم فإن الاعضاء كلها تكفر اللسان وتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، اگر تو سیدھی ہو گئی تو ہم سارے جنت میں جائیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، تم نے غلط استعمال کر لیا اپنی زبان کو، تو پھر ہمارے سب کا حشر انجام تیرے وجہ سے برا ہو جائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، عربی کا ایک مقولہ ہے اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، زبان کا جسامت، زبان کی جسامت، زبان کی شکل وہ تو بہت اتنے چھوٹے سے ہے، بس زبان اتنی سی ہے، اتنی سی ہے، چھوٹی ہے، وہ جرمہ کبیر، اور اس کی جرم اور اس کے ارتکاب، اس کے سزائیں، اس کے جرم جرائم بہت زیادہ ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا، نبی علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں جہنم کی آگ سے نجات چاہتا ہوں، کیا ذریعہ ہے، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان قابو میں رکھو۔